مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين، محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین المتین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. حضرات محترم، بارگاہ رسالت میں درود شریف کا نذران عقیدت پیش کریں. صلی اللہ علیہ وسلم. تیزی کے ساتھ چند باتیں آپ کو اور ہم کو سماعت کرنی ہے، کیونکہ ہم ایک مقصد کے تحت یہاں جمع ہوئے ہیں، اور وہ مقصد ہے کہ یہاں اللہ اس کے رسول کا ذکر کر کے جو اس کا ثواب جمع ہوگا وہ حضرت مرحوم و مغفور شیخ احمد صاحب کی روح کو اصال کیا جائے گا. تو ہم تیزی کے ساتھ جو ہے، اب میں کچھ اشعار پڑھ لیتا ہوں، فرمائش ہے، اور اس کے بعد میں چند باتیں آپ کے گوش و گزار کروں گا. آپ سماعت فرمائیے. اس کے بعد میں ماشاءاللہ استاد العلماء حضرت علامہ مولانا اشفاق صاحب قدرت شریف فرما ہے، اور دیگر علماء کرام اسٹیج پر ہیں. سب کو آپ کو سماعت کرنا ہے. تذکرہ قرآن میں جس کا سورہ کوثر میں ہے، تذکرہ قرآن میں جس کا سورہ کوثر میں ہے، نور اس کا چار سو واللہ بحر بر میں ہے، اور آج بھی گنبد خضرا میں بوبکر مصطفیٰ کے گھر کی دولت مصطفیٰ کے گھر میں ہے، مصطفیٰ کے گھر کی دولت مصطفیٰ کے. درود شریف پڑھی. اللہم صلی اللہ. آیت مقدسہ کی تلاوت کی ہے. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور نہ مرو مگر مسلمان. حضرات محترم، اب اس کا ایکو کم کر دو. الحمدللہ بہت خوشی ہوئی یہاں آنے کے بعد، اور وہ اس بات پر نہیں کہ آپ لوگ کھانا کھائیں گے یا آپ لوگ اپنے رشتہ دار کی محبت میں دور دراز سے چلے آئے. اس پر تو ماشاءاللہ ہے کہ بھائی رشتہ داری قائم رکھنا چاہیے، مگر ایک بات یہ دیکھی میں نے کہ یہاں جو کتابیں ہیں یہ ایک انوکھا انداز ہے. کھلانا پلانا تو چلتا ہی ہے، سننا سنانا بھی چلتا ہے. ہوتا یہ کہ ابھی سنتے ہیں اور محفل سے جانے کے بعد بھول جاتے ہیں، مگر صاحب خانہ نے ایسا انتظام کیا ہے کہ آپ بعد میں بھی نہیں بھولیں گے. اور ماشاءاللہ کتابیں عیسیٰ علیہ السلام کی صورت میں گھر گھر جب علم پہنچے گا، اور جب آپ اس کو آپ پڑھیں گے اور
علم سے قریب ہوں گے، دینی معلومات سے آپ اور آپ کی آل و اولاد آراستہ ہوں گی، تو اس کا ثواب ان کو بھی ملے گا اور مرحوم کو بھی ملے گا۔ اور وعدِ وصال، انتقال کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کی جو صورت ہے کوئی نئی نہیں ہے، بلکہ یہ صحابہ کرام میں یہ طریقہ تھا، یہ بات رائج تھی۔ جب ان کے یہاں کسی کا انتقال ہوتا تو وہ انتقال کے بعد ان کے نام سے صدقہ و خیرات کرتے تھے۔ کوئی باغ وقف کرتا تھا، کوئی پانی کا کنواں وقف کر دیتا تھا۔ کچھ لوگ ایسے تھے کہ بعد وصال اگر کسی کا انتقال ہوتا تو ان کے حصے ثواب کے لیے غلام آزاد کرتے تھے۔ کوئی حضرت امام حسن حسین نے حضرت علی کے نام سے غلام آزاد کیے، سیدہ عائشہ صدیقہ نے اپنے بھائی کے نام سے غلام آزاد کیے۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ صحابہ کرام میں یہ بات رائج تھی کہ جب ان کے یہاں کسی کا انتقال ہوتا تو انتقال کے بعد اس کے ایصال ثواب کے لیے وہ کھلاتے تھے، پلاتے تھے، غلام آزاد کرتے تھے، اللہ کی راہ میں لٹاتے تھے۔ یہ بات واضح مسلم ہے۔ اب لوگوں نے اس میں جو ہے فتنے ڈال دیے، لوگ مسلمانوں کو الجھا دیا کہ یہ ناجائز ہے، بدعت ہے، شرک ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ العظیم۔ یہ بات واضح مسلم ہے، صحابہ میں یہ طریقہ رائج تھا، اور الحمدللہ اہل سنت و جماعت پر اللہ کا بڑا فضل و احسان ہے کہ ہم اس طریقے کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ حضرات محترم، آج کی میری اس محفل میں گفتگو یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم پر کچھ ذمہ داریاں ہیں۔ سب سے پہلی ذمہ داری تو یہ ہم پر ہے کہ ہم آپس میں محبت و اتفاق سے رہیں، ہمارے اندر بھائی چارہ ہو۔ آپ نہیں دیکھتے کہ دنیا کس طریقے سے ہمارے پیچھے لگی ہوئی ہے، کس طریقے سے ہم کو تباہ و برباد کرنے کے چکر میں ہے، اور ہم ہے کہ ہم اپنے آپسی معاملات میں الجھ کر اپنے اندر رنجشیں پیدا کر رہے ہیں، دوریوں کو ہم نے بڑھا لیا ہے، جھگڑے اور فساد کے بیچ ہم نے بولی ہے۔ یہ آج میری گفتگو یہ کہ چند باتیں میں پیش کروں گا، اور میں نے یہ محسوس کیا کہ مرحوم و مغفور کی یہ دلی خواہش ہے کہ آج کی میرے نام سے یہ جو محفل منسوب ہے، آج کی اس محفل میں میرے مسلمان بھائیوں کے درمیان اتحاد و اتفاق اور بھائی چارے کا پیغام عام کر دو، اور رنجشیں ختم کر کے دل سے دل ملا لو، اور گلے سے گلے مل کر جو ہے اپنے آپ کو ایک جماعت، ایک گروہ اور ایک جو ہے پلیٹ فارم پر یہ ثابت کر دو کہ الحمدللہ ہم متحد ہیں۔ یہ آج بہت ضروری ہے۔ میں نے جو آیت مقدسہ کی تلاوت کی ہے، اس کا شان نزول اور اس کی تفسیر اگر بیان کی جائے تو بہت وقت درکار ہے، مگر الحمدللہ اس میں اللہ کی نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک ایسا عظیم معجزہ کہ دو قبیلوں میں کئی برسوں سے بڑی جنگ تھی، قتل و قتال اور رنجشیں تھی، ایک دوسرے کے دشمن تھے، خون کے پیاسے تھے، مگر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کی رحمت کا صدقہ یہ کہ آقا علیہ السلام نے ان بچھڑوں کو ملا دیا، ایک جگہ بٹھال دیا، اور وہ ایسے ملے کہ صرف سینے سے سینے، گلے سے گلے نہیں بلکہ ان کے دل سے دل مل گئے، اور ان کو انما المؤمنون اخوہ کا وہ مژدہ سنایا گیا کہ تم لوگ آپس میں جو ہے بھائی بھائی ہو۔ الحمدللہ ہم مومن مسلمان سب آپس میں بھائی بھائی ہیں، تو بھائی بھائی میں رنجش کیسی، اختلاف کیسا، یہ دوریاں کیسی؟ ہمیں چاہیے کہ ہم اس بات پر غور کریں کہ ہم اس دنیا میں رہیں تو ایمان کی سلامتی کے ساتھ اور شریعت مطہرہ پر مکمل مضبوطی کے ساتھ عمل کرتے ہوئے، اور جب اس دنیا سے جائیں تو کمال یہ ہے کہ ہمارا ایمان سلامت ہو، کمال یہ نہیں کہ بینک بیلنس ہو، کمال یہ نہیں کہ پراپرٹی کا انبار ہو، کمال یہ ہے کہ ہمارا ایمان سلامت ہو، کمال یہ ہے کہ ہمارا پڑوسی ہم سے خوش ہے، کمال یہ ہے کہ ہمارا رشتہ دار ہم سے راضی ہے، کمال یہ ہے کہ مسلمان اس کے لیے آنسو بہا رہے ہیں۔ کمال یہ کوشش کرو کہ ہمارے جانے کے بعد لوگ ہمارے لیے کچھ آنسو بہائیں اور ہمارے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا کریں۔ ارے مومن نے اگر مومن کے لیے آنسو بھی بہا دیا نا تو یہ بھی ایصال ثواب ہے۔ ہاں، مومن کو خوش کرنا جب ثواب ہے تو مومن کے لیے تڑپنا یہ بھی ثواب ہے۔ سمجھ گئے؟ تو حضرات محترم، آج یہ پیغام لے کر جائیے کہ مسلمان کا جو حق مسلمان پر ہے، احادیث مبارکہ میں آیا ہے کہ مسلمان پر جو ہے اس کی جان مسلمان پر حرام ہے، اس کا مال اس پر حرام ہے، اس کی عزت اس پر حرام ہے،
یعنی ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر یہ بات ہے کہ ایک مسلمان پر یہ عائد ہے کہ وہ اپنے کسی مسلمان بھائی کی جان کو نقصان پہنچائے، یہ حرام ہے۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے مال کو ہضم کرے، یہ حرام ہے۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی عزت آبرو سے کھلواڑ کرے، یہ حرام ہے۔ آپ نے بہت سارے حرام سنے ہوں گے، دارو پینا حرام ہے، سٹا کھیلنا حرام ہے، جوا کھیلنا حرام ہے۔ کیا تم نے کبھی اس بات پر غور کیا کہ تمہارے دامن میں کتنے حرام پل رہے ہیں اور تم کتنے حراموں میں مبتلا ہو؟ تم اپنے مسلمان بھائی کی عزت اور آبرو سے کھلواڑ کر رہے ہو، کیا یہ حرام نہیں ہے؟ تم اپنے مسلمان بھائی کا مال کھا رہے ہو، کیا حرام نہیں ہے؟ تم اپنے مسلمان بھائی کی جان لے رہے ہو، کیا یہ حرام نہیں ہے؟ کیا کبھی اس پر غور کیا ہے؟ فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم پر 4 حقوق ہیں مسلمان، کہ ان میں سے جو نیک ہے ان کی مدد کرو، اور جو انتقال کر جائیں ان کے لیے مغفرت کی دعا کرو، اور جو اس میں جو برے لوگ ہیں ان کے لیے اصلاح کی دعا کرو، ان کے لیے مغفرت کی دعا کرو۔ اور سرکار فرماتے ہیں جو توبہ کر لے تو اس سے اپنے گلے شکوے دور کر کے اس سے جو ہے گلے سے گلے مل لو۔ ہم نے کبھی اس پر غور نہیں کیا۔ جانتے ہو رحمت عالم نے کیا فرمایا؟ جنت میں میری امت کے لوگ نماز روزے کی کثرت سے جنت میں نہیں جائیں گے۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مسجد آباد کرنا چھوڑ دو، بتایا یہ جا رہا ہے بہت سے ایسے نمازی ہیں جو دل میں بغض و حسد پال رکھے ہیں، بہت سے ایسے جبہ و دستار والے ہیں جو حسد اور کینے کو جو ہے پروان چڑھا رہے ہیں، بہت سے ایسی ٹوپیاں والے ہیں، بہت سے ایسی درسگاہ والے ہیں جو نفرتوں کے بیج بو رہے ہیں، قوم مسلم میں درار پیدا کر رہے ہیں، مسلمانوں کو گروہ اور جماعتوں میں بانٹ رہے ہیں۔ تو رحمت عالم نے فرمایا میری امت کے لوگ جو جنت میں جائیں گے نماز روزے کی کثرت کی وجہ سے نہیں بلکہ دلوں کی سلامتی کی وجہ سے، سخاوت کی وجہ سے، اور مسلمانوں سے محبت، اتفاق اور ان سے بھائی چارے کی وجہ سے جنت میں جائیں گے۔ کیا فائدہ تمہاری اس دکھاوے کا؟ تم اپنے مسلمان بھائی سے رنجش پال رہے ہو۔ آج کا پیغام یہ ہے اپنے گلے شکوے دور کرو، اپنی رنجشیں ختم کرو، کیونکہ مسلمان کا حق یہ ہے کہ وہ مسلمان سے محبت کرے۔ بلکہ میں آیت پڑھوں گا تو آپ کو حیرت ہوگی، بلکہ مسلمان پر اتنا بڑا حق ہے کہ وہ اپنے مسلمان کے تعلق سے غلط گمان بھی نہ کرے۔ یہ حق ہے۔ کیا مسلمان کا حق مسلمان پر ہے؟ جانتے ہو کہ غلط گمان بھی نہ کرے، یہ حق ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا۔ فرماتا ہے اللہ ایمان والو بہت گمانوں سے بچو کہ بہت سے گمان گناہ ہوتے ہیں۔ ولا تجسسوا، اور ایک دوسرے کے عیب نہ ڈھونڈو۔ ولا یغتب بعضکم بعضا، اور ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ یعنی بتایا جا رہا ہے مسلمان کا حق یہ ہے کہ تیرے دل میں اپنے مسلمان بھائی کے تعلق سے اوئے عیب کی بات تو دور، غیبت کی بات تو دور، ارے غلط گمان بھی مت کر۔ سرکار فرماتے ہیں مومنین کے تعلق سے اچھا گمان کرو۔ باتیں جب کہ غلط گمان بھی نہیں رکھنا ہے، ہاں پھر یہ رنجشیں کس بات کی؟ میرے بھائیوں ہم مختصر ہیں، مٹھی بھر ہیں، اور اس میں گروہ، اس میں جماعتیں، اس میں دوریاں، اس میں نا اتفاقیاں۔ جو نا اتفاقی کی بات کرے اس کو سمجھاؤ، جو دوریوں کی بات کرے کو سمجھاؤ، اپنے گلے شکوے دور کرو اور گلے سے گلے ملو، دل سے دل ملاؤ۔ انما المؤمنون اخوہ، مومنین آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل اللہ جمیعا۔ اس کے بعد یہ فرمایا کہ واعتصموا، اور اے مسلمانوں سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ اب یہ پوری اس کی تفسیر بھی جب بتائیں گے نا تو آپ اش ہو جائیں۔ ہمارے اندر لڑائی جھگڑے ہیں نا، خاندان کے، پیر صاحب کے، عالم علماء کے، مفتی صاحب کے، کوئی اپنے اس کے لیے لڑ رہا، کوئی اس کے اپنے لیے لڑ رہا، کوئی اس کے سب اپنے لیے لڑ رہے ہیں۔ کسی نے کبھی دین کے بارے میں سوچا؟
اللہ کی رسی کے بارے میں سوچا نہیں؟ تو قرآن فرمایا نہیں یہ سب جھگڑے ختم کرو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ رسی کیا ہے؟ شریعت مطہرہ ہے، آقا نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم ہے۔ تم جہاں بھی ہو ایسے بن جاؤ، چاہے عرب میں ہو، چاہے پاکستان میں ہو، چاہے ہندوستان میں ہو، چاہے امریکہ میں ہو، تم جہاں بھی ہو اسلام و شریعت کو، نبی پاک کو ایسا مضبوطی سے تھام لو کہ سب کا ایک نعرہ ہو، پکارا جائے لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، پکارتے جاؤ اور سارے مسلمان